نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چھٹے پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، چھٹے پارے کی جو پہلی آیت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کیا مسئلہ؟ ایسی کون سی پیاس ایسی لگی ہے کہ ادھر ہبڑ دبڑ مچی گئی؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں دین یا دنیا کا کوئی عیب کسی کو نظر آتا ہے، اگر کسی شخص کو کسی میں دین یا دنیا کا کوئی عیب نظر آتا ہے تو اس کو اچھالنا، اس کو بدنام کرنا، اس کو مشہور کرنا قطعاً شریعت اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دیتی۔ البتہ مظلوم کو اس بات کی رخصت اور اجازت ہے کہ ظالم کا ظلم لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اگر کوئی شخص کسی کا کوئی عیب دیکھ کر اس کو اچھالتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، اور اس آدمی کو دنیا میں لازمی سزا ملتی ہے۔ دیر سویر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو، مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پر کیچڑ اچھالتا ہے، اس کی عزت کو داغدار کرتا ہے، اس کی آبرو پر حملہ کرتا ہے، اس کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگاتا ہے، تو ایسا آدمی نہیں بچ سکتا، الا یہ کہ جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس سے معافی مانگو، اس کے پاؤں پکڑو اور وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے آدمی کے ساتھ اپنی عداوت کو ثابت کر دیا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کو عداوت ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ اس کی سزا میں کسی ایک عذاب کی خصوصیت نہیں ہے، متعدد عذاب میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ جرم معمولی جرم نہیں ہے، وہ بہت بڑا جرم کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، بڑی عجیب حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تؤذوا عباد اللہ ولا تعیروہم ولا تطلبوا عوراتہم فإنہ من طلب عورت اخیہ المسلم طلب اللہ عورتہ حتی یفضحہ فی بیتہ۔ اچھی طرح سے اس حدیث کو ذرا سا سن لیں۔ فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں دیکھو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف نہ دو اور ان کی عیب جوئی نہ کرو، اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش کیا کہ مجھے کچھ کمزور چیز میرے ہاتھ آ جائے پھر میں دیکھتا ہوں اس کو، دوربین خوربین لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ بس ذرا سی کوئی بات ہاتھ آئے، دیکھو میں اس کو چوراہے پر کیسے آخری ڈیش ڈیش ڈیش، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کا اس طریقے سے عیب تلاش کرتا ہے اور اس طرح اس کا عیب ظاہر کرے گا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو گھر میں بیٹھا ہوا ذلیل فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ گھر میں اس کو رسوا کر دیں گے۔ حالانکہ گھر میں جو ہے وہ کوئی آدمی تو نہیں جا سکتا، اجنبی آدمی، لیکن گھر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی عیب آپ کو پتہ چل گیا ہے اور وہ عیب ایسا ہے کہ جو اس کی ذات تک محدود ہے، اس سے لوگوں کو نقصان نہیں ہو رہا، تو اس پر آپ پردہ ڈال دیں،
آپ یہاں دنیا میں پردہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے، اور اگر آپ یہاں اچھالیں گے پھر آپ نہیں بچ سکتے۔ اس لیے کہ مسلمان کو تو آئینے سے تشبیہ دی ہے، مسلمان کو آئینے سے تشبیہ دی ہے۔ آئینہ جانتے ہیں نا کیا؟ شیشہ، آئینہ، شیشہ۔ اب آپ دیکھیں، اگر ایک آدمی جو ہے وہ شیشہ جب دیکھتا ہے، اور اگر مثال کے طور پر اس کے ناک پہ کچھ لگا ہوا ہے، یا اس کے ہونٹ پر کچھ لگا ہوا ہے، یا ماتھے پر کچھ لگا ہوا ہے، تو شیشہ کیا لوگوں سے گا گا کر بتاتا ہے یا دیکھنے والے کو بتاتا ہے؟ دیکھنے والے کو بتاتا ہے۔ جب آدمی دیکھے گا اسے پتہ چلے گا ارے یہ کیا ماتھے پر لگا ہوا ہے، اس کو صاف کر لے گا۔ تو فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ کیا مانا؟ کہ اگر اس کو کوئی عیب نظر آتا ہے تو اسے خود جا کر کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے اندر کمزوری ہے، یا یہ مجھے غلط فہمی ہے، اس کو آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں ذہن کلیئر ہو جائے۔ لوگوں کے سامنے جا جا کر کرنا اور اس کو رسوا کرنا، ایسا آدمی اللہ کے عذاب سے اور ذلت اور رسوائی سے کسی قیمت پر نہیں بچ سکتا۔ اچھا جی، ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مظلوم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس مظلوم کو یہ حق بھی دیا ہے کہ وہ مظلوم ظالم کے ظلم کی فریاد بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے بددعا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے حدیث میں ہے اتق دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ عرش کو چیرتی بھی جاتی ہے آسمان پر۔ اس لیے ہمیشہ ہر طرح کے ظلم سے، ظلم صرف کسی کو مارنا نہیں ہے، ظلم صرف کسی کی غیبت نہیں ہے، ظلم صرف کسی کا مالی حق نہیں ہے، بلکہ ظلم ایک عام ہے۔ کسی مسلمان کو کسی طریقے سے کوئی تکلیف پہنچے وہ ظلم میں داخل ہے، چاہے وہ مالی یا وہ بدنی یا کسی بھی طریقے سے ذہنی ٹارچر کر رہا ہے کوئی آدمی، یہ بھی تو تکلیف ہے نا، مار نہیں رہا، گالی نہیں دے رہا، برا بھلا نہیں کہہ رہا، ذہنی ٹارچر کر رہا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے، اور ظلم سے حتی الامکان جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ مائدہ کی جو پہلی آیت ہے، بس اس وقت بہت کم ہوتا ہے، اور میں نے آپ سے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، یہ کوئی خلاصہ نہیں ہے، یہاں تو ہر آیت میں ایک نیا حکم ہے، ہر آیت میں ایک نیا حکم ہے۔ آدمی جو ہے نا وہ مہینہ لگے ایک پارے کو بیان کرنے میں، یہ تو بس مختصر سی ایسی باتیں جو سامنے آ جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو۔ عقود جو ہے وہ عقد کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی آتے ہیں باندھنے کے، یعنی وہ معاہدہ جو دو شخصوں یا دو جماعتوں میں بند جائے اس کو بھی عقد کہتے ہیں۔ اب یہ جو نکاح ہوتا ہے، اس نکاح کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عقد نکاح۔ عقد نکاح کے کیا معنی؟ کہ ایک مرد اور ایک عورت وہ نکاح میں بن گئے، نکاح میں جڑ گئے۔ تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاہدے کی تین قسمیں۔ ایک قسم تو وہ معاہدہ ہے جو انسان کا اپنے پروردگار سے ہے، ہم نے اپنے رب سے بھی ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، وہ کیا کیا ہوا ہے وہ یاد نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایمان آپ پر لے کر آئیں گے، آپ کی ہم اطاعت کریں گے، حلال چیزیں کھائیں گے، حرام سے بچیں گے، جو کام آپ جن کاموں سے آپ راضی ہیں ان کاموں کو کریں گے، جن سے آپ ناراض ہیں ان سے بچیں گے، یہ ہم نے اپنے رب سے عہد کیا ہے۔ ایک معاہدہ یہ ہے، اس کی بھی پابندی فرض ہے۔ اور دوسرا وہ معاہدہ وہ ہے جو ایک انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میرا فلاں عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، اگر میں اپنے مقدمے میں کامیاب ہو گیا تو میں ایک بکرا ذبح کروں گا۔ اب یہ ایک معاہدہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ کیا ہے، لہذا اب اس عہد کو پورا کرنا ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں نظر، جسے کہتے ہیں منت مانگنا، اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے وہ معاہدے کی وہ ہے کہ جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے، عام لین دین کے معاملات میں، عام زندگی میں ایک آدمی دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، لہذا اس طرح کے معاہدے کو پورا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ بھائی معاہدہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو آدمی پورا نہ کرے، جو پورا کر دے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے پلے درجے کا، اور جو آدمی جو ہے وہ چیٹر ہو، وہ ٹوپی پہنا دے، ٹوپا پہنا دے، کہتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح ہے، یہ آدمی، اور وہ خود اپنے آپ پر بھی وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے
کہ میں نے جو ہے وہ فلانے کو ایسا میں نے جو بھی کیا، آپ سمجھ رہے ہیں بس. تو یہ اگر انسانوں کے ساتھ کوئی آدمی معاہدہ کرتا ہے تو اس معاہدے کو پورا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاہدے کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق